ایک شخص نے 70 سال تک عبادت کی۔ سردیوں کی ایک رات وہ اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر آئی اور اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ عابد نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور عبادت میں مصروف رہا۔ یہ دیکھ کر جب عورت واپس جانے لگی تو عابد نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی وہ عورت عابد کو پسند آ گئی۔ اس کی محبت دل میں گھر کر گئی اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ عابد اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں میں چاہوں۔ عابد نے کہا، اب تو مطلوب خود طالب بن چکا ہے اور آزاد لوگ بھی غلام بن گئے ہیں۔ پھر اس عورت کو کھینچ کر وہ اپنے مکان میں داخل کر لیا۔ وہ 7 دن تک اس کے پاس رہی۔ 7 دن کے بعد عابد کو اپنی عبادت یاد آئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی نافرمانی کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ اس بات کو یاد کر کے عابد اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو عورت نے اس سے کہا، اے شخص، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور میں نے تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کی۔ میں تمہارے چہرے پر نیکی کا اثر دیکھ سکتی ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، جب تمہارا رب تم سے صلح فرما لے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ چنانچہ وہ شخص ایک طرف چل دیا۔ رات کے وقت اس نے ایک کھنڈر میں پناہ لی جہاں 10 نابینا افراد موجود تھے، اور اس جگہ کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات اس کے لیے 10 روٹیاں بیچتا تھا۔ آج جب راہب کا غلام معمول کے مطابق روٹیاں لایا تو اس گناہ گار عابد نے بھی ہاتھ بڑھا کر ایک روٹی لے لی۔ ایک نابینا شخص جسے روٹی نہ مل سکی، اس نے کہا، میری روٹی کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں نے تو 10 کی 10 روٹیاں تقسیم کر دی ہیں۔ نابینا شخص نے کہا، کیا میں بھوکے پیٹ رات گزاروں؟ یہ معاملہ دیکھ کر عابد رو پڑا۔ اس نے وہ روٹی اس نابینا شخص کو دے دی۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ بھوکا رات گزاروں، کیونکہ میں نافرمان ہوں جب یہ شخص اطاعت گزار ہے۔ پھر وہ سو گیا۔ رات کو بھوک نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گناہ سے فرار ہو کر اطاعت کی طرف مائل ہوا، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا موقف تھا، یہ ایک گناہ گار شخص ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی طرف وحی فرمائی، اس کی 70 سالہ عبادت اور 7 راتوں کے گناہ کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو گناہ کا وزن زیادہ تھا۔ اللہ عز و جل نے پھر وحی فرمائی کہ 7 راتوں کی نافرمانی اور اس روٹی کا وزن کرو جو اس نے اِثار کی تھی۔ جب فرشتوں نے وزن کیا تو وہ روٹی وزن میں بڑھ گئی، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے سفر پر بھیجا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ لڑکے کے باپ نے 2 روٹیاں صدقہ کی اور وہ دن تاریخ لکھ لی۔ 1 سال کے بعد اس کا بیٹا صحیح سلامت کثیر نفع کے ساتھ واپس آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، کیا سفر کے دوران تمہیں کوئی مصیبت درپیش آئی تھی؟ بیٹے نے جواب دیا، جی ہاں، دریا کے وسط میں ہماری کشتی ڈوب گئی اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈوبنے لگا کہ اچانک 2 نوجوان ظاہر ہوئے جنہوں نے مجھے پکڑ کر دریا کے کنارے پر پہنچا دیا اور مجھ سے کہا، اپنے والد سے کہہ دینا کہ یہ ان 2 روٹیوں کا بدلہ ہے، اگر وہ زیادہ صدقہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ بدلہ پاتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسے فاقہ کش شخص کو پاؤ جو تمہارا سامان اٹھا کر وہاں پہنچا دے جہاں تم چاہتے ہو تو اس کے اٹھانے کو غنیمت جانو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔